عمرو عیار کی خفیہ مہم۔ دور دراز کی سلطنت میں جہاں دریائے دجلہ کی لہریں خوشی سے کناروں سے ٹکراتے، وہاں بغداد کے بازاروں میں عمرو عیار کے نام کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ایک دن ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آیا۔ سلطان کی عظیم الشان تاجی تلوار، جو کہ ایک قدیم نوادرات میں سے تھی، رازدارانہ طور پر چوری ہو گئی۔ سلطان کا غم و غصہ ساتوں آسمان چھو رہا تھا اور پوری سلطنت میں ہلچل مچ گئی۔ عمرو عیار، جو کہ ہمیشہ سے محب وطن اور سلطان کا وفادار خادم رہا، نے خود کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ تلوار کو واپس لائے گا۔ عمرو کی زندگی کی یہ خفیہ مہم شروع ہوتی ہے، جس کا کوئی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا گال کھلائے گی۔ عمرو نے اپنے جاسوسی کے نیٹ ورک کو متحرک کیا اور ہر ممکن سراغ کو جمع کرنا شروع کیا۔ راتوں کو بغداد کے اندھیرے گلی کوچوں میں وہ چپ کے سراغ لگاتا، کبھی کسی سائے کی طرح وہ نظر آتا تو کبھی بالکل غائب ہو جاتا۔ بالآخر ایک دن اسے اہم کھجانہ ملا، جو اس تلوار کے چوری ہونے کے مقام سے متعلق تھا۔ اس سراغ کی مدد سے عمرو نے پایا کہ تلوار کو پاس کی ہی ایک خفیہ گفا میں چھپایا گیا ہے، جہاں غیر قانونی تجارت کرنے والے اپنا سامان چھپاتے تھے۔ عمرو نے خود کو ایک تاجر کے روپ میں دکھایا اور اس غار کی جانب روانہ ہوا۔ غار کے بیرونی حصے میں پہرے دار کھڑے تھے، جن کو قائل کرنے کے لیے عمرو نے اپنی مکاری اور عیاری کا استعمال کیا۔ وہ غار میں داخل ہوا اور اپنی باریک بین نظروں سے ہر طرف دیکھا۔ وہاں اس نے تلوار کو ایک زن آلود صندوق میں دیکھا، جو کہ ہلکے نیلے رنگ کا تھا۔ غار میں موجود چوروں کو سونگھ کر وہ جلدی سے تلوار الفاٹے کر بھاگ نکلا۔ چور حیران پریشان سوچتے رہ گئے کہ ہوا کیا۔ عمرو جب سلطان کے محل میں واپس پہنچا تو سلطان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے عمرو کو بغداد کا ہیرو قرار دیا۔ عمرو عیار کی یہ خفیہ مہم اس کی بہادری، چستی اور مختاری کی داستان تھی، جس نے سلطنت کو ایک بڑے فتنے سے بچایا۔ اگرچہ یہ مہم خفیہ رہی، لیکن عمرو کی دلیری کے قصے بغداد کی ہر زبان پر چڑھ گئے اور اس کی شہرت مزید بڑھ گئی۔ عمرو عیار کی کہانیاں آج بھی بچوں اور بڑوں کو متاثر کرتی ہیں، اور وہ یہ سیکھ دیتی ہیں کہ مہارت، دلیری اور وفاداری سے ہی اصل قیمتی تسکین حاصل ہوتی ہے۔